کے 8 پر جاری ہوگی اور کل صبح انتہائی سحر جو ہے وہ 5 بجے بغور ماجد بھائی کی. مگر میں برمپٹن میں رہتی ہوں, مارکھم سے بہت دور, تو کم از کم 3 منٹ کا ڈفرینس آ ہی جاتا ہے. بہرحال آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق سحر اور افطار کیجیے گا. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب لطافت صدیقی صاحب, کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب لیاقت فرید صاحب. لیاقت بھائی کا بہت احسان کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور آج بھی لطافت بھائی کے یہاں آنے میں بڑا رول ہے آپ کا. آپ دونوں, ایک نے پالیٹکس, میرا مائک آف ہے, اچھا آن ہو گیا, ایک جرنلزم ایز اے جرنلسٹ کور کرتا ہے, آپ نے ویسے لیاقت بھائی معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا. کتنے لوگ ہیں پاکستان کی بدقسمتی کہ پاکستان کو پولیٹیشین بھی سنسیئر نہیں ملے. قرآن کے لفظ ہیں, جیسی قومیں ویسے ان کے لیڈر. آئی پرسنلی نو ویری مینی پیپل جو وہاں سے کیش لے کے آئے یا نہیں بھی لے کے آئے, آئی ڈونٹ نو. حالانکہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں فن ٹریک کے فارمز ہمیں جمع کرانے پڑتے ہیں. بے شمار دنیا نے کینیڈا, ابراڈ, یہاں وہاں پراپرٹیز بھی خریدی. یعنی جس نے پاکستان کو ضرب لگائی اس نے وہاں سے پیسہ لیا اور بیرونی ممالک میں آ کے لیا. آپ ایز اے جرنلسٹ انڈیا کو بھی کور کر چکے ہیں. آئی تھنک انڈیا کی ہسٹری اتنی بد نصیب اور بدترین نہیں ہے, مگر پاکستان سے میجورٹی پولیٹیشنز, اور جس نے بھی پاکستان کو ضرب لگائی وہ وہاں سے پیسہ لے کے باہر نکل آیا, جس نے پاکستان کی اکانومی کو کمزور کیا. کیا فرمائیں گے جناب لطافت صاحب آپ؟ دیکھیے, میں یہ بتا دوں کہ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, اور پاکستان میں کرپشن بہت ہر جگہ نظر آتی ہے. آپ نے ہندوستان کی بات کی تو کانگریس نے جو آخری الیکشن ہارا منموہن سنگھ کا, اس کے اندر گورنمنٹ نے اتنے وزیروں کو فائر کیا کرپشن کے چارجز پر, اور اتنے جتنے وزیر منموہن سنگھ کی کیبنٹ کے لوگ نوکری سے نکالے گئے, ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. لیکن انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو نکالا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کی وجہ سے ہندوستان نے منموہن سنگھ کو الیکشن میں فارغ کیا, پہلے نہیں فارغ کیا, اور وہ ظاہر الیکشن ہار گئے تھے. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے. پاکستان میں اگر یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ کس کا کتنا پیسہ ہے. پہلے یہ بتایا جائے کہ سیاستدانوں کا کوئی تو, یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ باہر کی دنیا میں پیسہ جرنلسٹوں کا زیادہ ہے, سیاستدانوں کا زیادہ ہے, بیوروکریٹس کا زیادہ ہے, ملٹری کا زیادہ ہے, کس کا ہے اور آپ کتنا. نے کیا پتہ لگایا؟ نہیں, کوئی نہ کوئی تو کہے. میں نے یہاں ایک دفعہ آئے تھے مشرف کے ساتھ, کچھ جرنلسٹ آئے تھے, تو ان کی یہاں پر پریس کانفرنس تھی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ بڑی بحث ہوتی ہے, میں کچھ تو, اب تم وہاں بیٹھے ہو, یہ فیصلہ تو کرو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے زیادہ پیسہ کمایا, بیوروکریٹس نے زیادہ کمایا, ججز نے کیا زیادہ کمایا, جرنلسٹوں نے زیادہ کمایا, ججز نے زیادہ کمایا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں محمود شام بھی تھے اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس کے ساتھ. تو منو بھائی نے کہا میں جواب دوں گا. اچھا, میں نے منو بھائی سے نہیں سوال پوچھا تھا, یہ منو بھائی نے کہا میں جواب دوں گا, اس کی ویڈیو بھی ہوگی. انہوں نے کہا میاں یہ بتاؤ, جب تم تھے پاکستان میں تو تم نے یہ کیوں نہیں تحقیق کی کہ کس نے رکھا. تو ایک جرنلسٹ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اگلا جواب میں دوں گا. تو اس جرنلسٹ نے کہا کہ جب آپ سیاستدان کو کرپٹ کہہ کے تو گھر چلے جاتے ہیں اپنے ساتھ خیریت کی, لیکن اگر آپ کسی اور ادارے کو, اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا بھلا کہیں گے تو کیا آپ اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں؟ ان ادر ورڈ, سمپل ورڈز میں کہ اگر آپ آرمی کو کہیں گے تو آپ گھر نہیں جا سکتے. میں عارفہ جی, میں کوئی ریڈ لائن کراس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, آپ چاہے جو چاہے کر لیں. میں آج کل تو ویسے بھی بہت سخت لاز آ گئے ہیں. آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ جناب ان کو سزا دو بھائی, جرنلسٹ جو ہیں باہر سے نکلے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا, آپ اور ہم سوشل میڈیا بھی تو ہے نا. بالکل. تو بھائی میں بیسکلی یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ ساری یہ ایشوز ڈیبیٹ ہونے چاہیے. ڈیبیٹیبل اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے تو آپ نتیجے پہ پہنچیں گے. آپ نے جو یہ بات کی نا سوشل میڈیا کی, دیکھیے لطافت بھائی, اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می, اور لیاقت بھائی آپ بھی مجھے کریکٹ کریں, اور مجھے پتا ہے آپ دونوں کے پاس لیجیٹمیٹ ریزنز ہوں گے. ہم تو مسلمان تو اتنا چیتے ہیں, مسلمان اتنے چیتے ہیں کہ آپ حدیث کا نمبر بھی غلط کوٹ کر کے ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کو بھی خود بنا کے لگا دیتے ہیں جی. ایگزیکٹلی حدیث کا نمبر بھی. اچھا, اخلاقیات 0 پہ چلی گئی, پیشنس لیول 0 پہ چلا گیا. ٹھیک, کردار کشی کے اوپر ہم مطلب وی آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ کراس اینی لمٹ. سوشل میڈیا پہ فیبریکیشن اتنی زیادہ ہے, ٹھیک, کہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہیں, پاکستان نے آج تک میرا ایک پروگرام آتا ہے انگلینڈ سے, سمیع اللہ ملک صاحب سے آتا ہے, تو وہ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں مسلمان بہت بڑے سائنسدان ہیں. میں کہتی ہوں آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے نوبل پرائز لیا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمیں مسلمانوں, ہم صرف اپنی پرانی تاریخ کے اوپر تو بڑا فخر کرتے ہیں, مگر ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, انوویشن اور انوینشن کرنے کی زیرو. پھر وی آر ناٹ ریڈی فار انوویشن, نو انوینشن. ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ہمیں بس اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہمارا سب سے بڑا المیہ ہو گیا. اس حوالے سے میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بچوں کا اور پاکستان کی قوم کا کتنا ٹیلنٹ ہے. جب یہی بچے, جب ہمارے اور آپ کے بچے, لیاقت ملک کے بچے, ان کے بچے جب یہاں آتے ہیں تو آپ اٹھا کے دیکھیں 10-15 سال اگلی کلاس کیا. لیکن میں پھر اپنی بات کی طرف جاتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں فریڈم ہو پریس کی تو سوشل میڈیا کو سب تہس نہس کر دیں گے. میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں. اگر ہم ایجوکیشن بجٹ بڑھائیں گے تو ہمیں لٹریسی ریٹ بڑھے گا. آپ نے دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے, اینکرز نے بالخصوص لائن کراس کی, وہ آٹومیٹکلی ایلیمنیٹ ہوتے گئے ہیں. جس نے سچی باتیں نہیں کی وہ آہستہ آہستہ, میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں لیکن میں لینا نہیں چاہتا کسی کا بھی, اس لیے کہ ایلیمینیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں, آپ, لیاقت ملک اور یہ ہم چاروں جرنلزم پہ تقریر کر رہے ہیں کسی کے بھی سامنے, تو جو لوگ خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کا بھی تو اپنا اوپینین ہوگا. وہ کہہ دے گا کہ جی عارفہ باجی از دا بیسٹ, شی ہیز ٹاک سینس. تو یہ بات ہوتی ہے. چلیے صاحب, المیہ ہے یہ والا, مگر میں یہ محسوس کرتی ہوں جیسے ابھی آپ نے یہ لفظ کہا کہ صحافی, مجھے تو لگتا ہے اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی اتنے ادارے کھل گئے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد قوم بن گئے. ٹھیک, اس کے اچھا ہم مادر پدر آزاد ہیں, اور اس میں ہم کو بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا مغرب کی تقلید کے بیچ میں, ماں باپ بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں چیک کیجئے گا, مگر مغرب کی تقلید کے بیچ میں ہم نے ماں باپ کو بھی بے عزت کرنا اپنا فرض تصور کر لیا ہے. ہم سب, مجھے پرویز مشرف کے دور کی ایک واقعہ یاد آتا ہے. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا واقعہ ہو رہا تھا تو پرویز مشرف صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے تو یہ ہمارے صحافی بہت ہیں جو یہ اناؤنس کرنے میں ماہر ہیں کہ ہم یہاں سے کمزور ہیں, ہمیں یہاں سے آ کے مارو. کوٹ اینڈ کوٹس میں آپ کو بھی یہ بات یاد ہوگی. بالکل ٹھیک, مگر سوشل میڈیا کو انفارچونیٹلی صحافیوں نے ہی زیادہ مس یوز کیا ہے, اور آپ فیبریکیٹڈ نیوز ہیں. اور اس وقت جو آپ کے میڈیا ہاؤس, حال پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ہر نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا سر رکھا ہوا ہے. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے عارفہ جی, مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سوشل میڈیا, مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا کو دیکھ سکتی ہوں گی, اس لیے کہ یو سو بزی. میں بالکل نہیں دیکھتی, اور میں, آپ یقین کیجئے گا, آپ میرے سامنے تشریف فرمائیں, دا اونلی نیوز واٹ آئی سی از, میرے پاس CBC ہے, میرے پاس اگر آپ دیکھ, اور میں اس میں بھی ویڈیوز نہیں دیکھتی, آئی ریڈ آرٹیکل. CNN ہے, RT کو بھی میں ضرور پڑھتی ہوں, حالانکہ RT بلاکڈ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کینیڈا کی بات لے لیں, ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, جتنے بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں یا جرنلسٹ ہیں, اس کو چھوڑ دیں, پروفیشنلزم کو چھوڑ دیں, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں جو اخباروں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کسی کے
ट्वीट में या आप किसी के उसमें गंदी गाली या किसी को नाम नहीं लेते हैं, गलाजत नहीं बखेरते हैं। असल में हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखें कि हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी का है, जो पीटीआई का पेशेंस का फुकदान, और जो जमात इस्लामी का है। लेकिन इसमें से जो सियासी पार्टियों के, जब एक कोई आदमी, किसी ने तीर फेंका नवाज़ शरीफ की तरफ, तो नवाज़ शरीफ के आदमी ने फिर वो तीर फेंका इमरान खान की तरफ, इमरान खान की टीम ने फिर जरदारी की तरफ। तो उसके अंदर ये जो सो कॉल्ड जो हैं मेंबर हैं पार्टियों के, और फिर जब मामलात गालियों पे आ जाते हैं तो सबसे पहला, अगर गालियाँ शुरू हो जाएं तो सबसे पहली क्या चीज़ लूज़ करते हैं? पेशेंस लूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं नहीं इसको मारता, लेकिन मैं इसको थप्पड़ इसलिए मारा, इसने मेरी माँ को गाली दी थी। तो वो वहाँ से हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि वरना यहाँ जर्नलिस्टों का ऐसा कोई किरदार नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इसमें हम जर्नलिस्ट भी शामिल हैं और गलत बातें करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जनरल ज़ियाउल हक को, जिसको मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो को शायद फांसी नहीं देनी चाहिए थी, उनका भी जनरल ज़ियाउल हक साहब कैप्टन करता हूँ। हाँ। और किसी के लिए मेरे कोई इल्विल नहीं है। और मैंने इमरान खान के बारे में अपने फेसबुक पर लिखा है कि जनाब हम बड़े दोस्त थे और हमने बड़ी दोस्तियाँ की, सऊदी अरब में हमने बड़े चंदे इकट्ठे किए, लेकिन बहरहाल हमारा आपका इख्तलाफ भी हुआ। और हमारे पास जो थे, हम जब 82 में लंदन में इमरान खान के साथ गए हुए थे, तो मैंने ख़ुद इमरान साहब से कहा था एक दफ़ा कि यार तुम ये इतनी बातें ओपनली क्यों करते हो? कहने लगे यार सब जर्नलिस्ट दोस्त हैं, और किसी ने नहीं लिखा। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी ऐसी खबरें थीं जो मैं उनको बेच सकता था, मिलियनेयर हो सकता था, लेकिन ये मेरे खून में नहीं है। मैंने जब तक वो वज़ीर आज़म रहे तमीज़ तहज़ीब से बात की। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, चूँकि क्रिटिसिज्म हमें जर्नलिज्म में ये पढ़ाया गया, क्रिटिसिज्म प्योरीफाइज पॉलिटिक्स। और मैं आज से ये कहना चाहता हूँ कि शायद कल मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊं अपनी नेचर के हिसाब से, कि हमने तो कभी कमज़ोर आदमी की मुखालफत की नहीं। एंड टुडे ऑनवर्ड एंड टुडे आई हैव बरीड द हैचेट, और मैंने एक लफ्ज़ कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लिखा उसके बाद से। लताफ़त सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने बेपनाह टाइम दिया। और लियाकत भाई आपका तो वैसे शुक्रिया है ही है। नहीं वो तो नहीं, आप नहीं मेरा शुक्रिया अदा ना किया करें। मेरा शुक्रिया है, क्योंकि मेरा जो है ना यहाँ पे आना मेरी खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। मैं और लियाकत भाई और माजिद भाई हम करीब जा रहे हैं पाकिस्तान। जब तक आपको पता है बड़े लोगों को इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जब तक मैं माजिद भाई को देखूँ नहीं मेरा दिल नहीं चलता, मेरा दिल नहीं करता। पता नहीं कितनी दफ़ा याद करता हूँ मैं। लियाकत भाई और माजिद भाई पाकिस्तान जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देने, और ये 6 महीने में हम जितने इंटरव्यू ले सके लेके आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आप आपके साथ हैं, जाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जून में लेते हैं चंद एक टॉप ऑफ द आवर्स। ये जो प्रोग्राम जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब का है, मेरी कोशिश होगी कि इन 3 सेगमेंट्स में हम आपकी खिदमत में इसको पेश करें। पहला सेगमेंट आपकी किताब के हिसाब से है, ज़रूर पढ़िए किताब को। जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब से आप रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़ीशान से कहूँ कि वो इसका एक फ्लायर या पम्फलेट बना के हमारी वेबसाइट पे लगा दे, जहाँ से आप उनके मुतल्लिका नंबर हासिल करके आप इस किताब, बहुत खूबसूरत किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। सेकंड पार्ट हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिर पाकिस्तान, और थर्ड पार्ट जो हमारा है कि कितने लोग पाकिस्तान से बाहर निकले और पाकिस्तान का पैसा लेके निकले। बदकिस्मत पाकिस्तान को, ये मर्द जो भी कहें, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि वहाँ को बहुत से लोग वहाँ से पैसा निकाल के जो निकले, कैश की सूरत में पैसा निकाल के निकले। इन मुल्कों ने एक्सेप्ट भी किया उसको, फिर पता नहीं उस वक्त फिन ट्रैक कहाँ चला जाता है। बहरहाल टॉप ऑफ द आवर, एंड उसके बाद प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं।